اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. امید کرتا ہوں سارے خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ہے, اور لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے. آج کا جو ہمارا کویسچن ہے تو رائٹ ڈاؤن ونڈر وال ایکویشن فار پریشر ان والیوم. تو پریشر اور والیوم کو میں نے تھوڑا سا بولڈ لکھا ہے کیونکہ یہ 2 پوائنٹس ہے جس پہ ونڈر وال ایکویشن پروو ہوتا ہے. اور اگر میں کہوں کہ اس چیپٹر کے سب سے جو مطلب بہت اہم, بہت ہی زیادہ کنسیپچول, اور مطلب یہ ہے کہ اگر اس پہ کنسیپٹ بندے کا کلیئر نہ ہو تو یو ول ریڈ اینڈ ریڈ اگین اینڈ اگین, آپ کسی کنکلوژن پہ نہیں پہنچیں گے, آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. تو اگر آپ کا اس پہ کنسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے تو تھنگس ول بی مچ مور ایزیئر. سو انشاءاللہ وی ول ٹرائی اور بیسٹ کہ مطلب میں آپ کے سامنے یہ کلیئر کر سکوں. پہلے اس ایکویشن پہ جانے سے پہلے ہم 2 چیزوں پہ بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ causes for deviation of gases from ideal behavior, کہ مطلب وہ کون سے کازز ہیں, وہ کون سے ریزنز ہیں جس کی وجہ سے گیسز جو ہے نا وہ آئیڈیل بیہیویئر سے جو ہے نا وہ ڈیویٹ کرتے ہیں. تو اس میں 2 پوائنٹس ہیں. فرسٹ پوائنٹ از دیٹ کہ دا والیوم آف اے سنگل پارٹیکل از نیگلیجبل ایز کمپیئر ٹو ٹوٹل والیوم. اب یہ پوائنٹ کون کہتا ہے؟ یہ پوائنٹ ہے KMT میں, یہ پوائنٹ ہے KMT میں. اینڈ دا سیکنڈ پوائنٹ از کہ دیر آر نو اٹریکٹیو اینڈ ریپلسیو فورسز between gas particles. یہ 2 پوائنٹس ہے. یہی 2 پوائنٹس جو ہے نا وہ ایکچولی آئیڈیل اور ریئل گیس کے درمیان میں ایک برج کا کام کرتے ہیں. اگر یہ 2 پوائنٹس گیسز کے اوپر اپلیکیبل ہے اور گیسز ان دونوں پوائنٹس کو فالو کر رہا ہے تو گیس آئیڈیل ہوگا. اگر یہ دونوں پوائنٹس یا اس میں سے کوئی ایک بھی پوائنٹ اس کو اگر گیس اس کو فالو نہیں کر رہا, اس کے لیے اپلیکیبل نہیں ہے, تو لہٰذا وہ گیس آئیڈیل نہیں ہوگا. اب جرنلی بھی سوچ سکتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ مطلب فلانا ہمارا آئیڈیل ہے تو اس کے متعلق ہم اپنے ایک لسٹ بنا لیتے ہیں کہ اس میں یہ کریکٹرسٹکس ہے, یہ کریکٹرسٹکس. اب اگر ایک بھی اس میں نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی وہ آئیڈیل آپ کا آئیڈیل نہیں رہے گا. لیٹ سپوز مطلب ایک لڑکا جو ہے نا وہ کسی فیمیل کو اپنا, وہ کسی گرل کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے کہ یہ اس طرح. لیٹ سپوز وہ خوبصورت نہیں ہے تو پھر وہ تو آئیڈیل نہیں ہوئی نا اس کی, کیونکہ انہوں نے اپنی مطلب ایک چیک لسٹ بنائی ہوئی ہے. سملرلی KMT کے اوپر جو گیس فالو کرے گا, جو اس کے لیے اپلیکیبل ہوگا, وہی گیس آئیڈیل کہلائے گا. اگر اس میں سے ایک بھی پوائنٹ اپلیکیبل نہیں ہے اور اس کو وہ فالو نہیں کر رہا گیس, تو ڈیفینیٹلی وہ پھر آئیڈیل نہیں ہوگا, اس کو ہم ریئل کہتے ہیں. اب یہ 2 پوائنٹس کس طرح؟ لیٹ سپوز یہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ ایک کنٹینر ہے. اب اس کنٹینر میں ہمارے پاس گیس پارٹیکلز ہے, ٹھیک ہے. اب اس کا والیوم یہاں تک ہے, لیکن اگر اس کے مقابلے میں ہم اس کنٹینر کا والیوم جو ہے نا وہ ڈیکریز کر لیتے ہیں اور یہاں تک, ان دس کیس ہم کہہ سکتے ہیں کہ اٹریکٹیو فورسز اتنے آپریٹو نہیں ہیں اور والیوم بھی سنگل پارٹیکل کا جو ہے نا وہ نیگلیجبل ہے, کیونکہ کنٹینر کا والیوم زیادہ ہے تو یہ سنگل پارٹیکل اس کے مقابلے میں اس کا والیوم جو ہے نا بہت ہی مائنیوٹ ہے اور ہم آلموسٹ اس کو نیگلیکٹ کرتے ہیں. لیکن اگر ہم نے اس کے اوپر پریشر کو انکریز کیا, ٹھیک ہے, جب پریشر کو انکریز کرنے سے اس کا جو والیوم ہے وہ ڈیکریز ہوا. اب والیوم ڈیکریز ہونے سے ہر ایک پارٹیکل جو ہے نا وہ پرومیننٹ ہے. تو اگر ہم کہیں کہ اس کارنر میں یہ ہمارے پاس ایک پارٹیکل ہے, ٹھیک ہے, اور اس پارٹیکل کو ہم B کا نام دے دیں, تو ہم اب اس پارٹیکل اس والیوم کو ہم نیگلیکٹ نہیں کر سکتے, اس والیوم کو ہم نیگلیکٹ نہیں کر سکتے, اور یہ ایک اپریشیبل والیوم ہے, ٹھیک ہے. لہذا ہم کہتے ہیں کہ اگر پریشر کو انکریز کیا جائے اور ٹمپریچر کو ڈیکریز کیا جائے, ٹھیک ہے, تو پارٹیکل ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں
وہاں پہ جو اٹریکٹیو فورسز ہے وہ بھی پرومیننٹ ہو جاتے ہیں اور ولیوم آف اے سنگل پارٹیکل وہ بھی پھر پرومیننٹ ہو جاتا ہے. اب اگر ان پارٹیکل کے درمیان اٹریکٹیو فورسز نہ ہوتے تو گیس لیکوڈ میں کیسے کنورٹ ہوتا, لیکویفیکشن کا پروسیس کیسے ہوتا؟ اتنے بڑے اماؤنٹ میں ہم گیسز کو جو ہے نا وہ لیکوڈ میں کنورٹ کرتے ہیں, تو پھر اگر ان کے درمیان اٹریکٹیو فورسز ہی نہیں ہیں, یہ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے ہی نہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ان کے انٹر مالیکولر فورسز اسٹرانگ نہیں ہوں گے, تو پھر یہ اسٹیٹ آف میٹر کو چینج کیسے کرے گا؟ ہم گیس سے لیکوڈ میں کیسے جائیں گے اور لیکوڈ سے سالڈ میں کیسے جائیں گے؟ لہذا وی کین سے کہ these two are faulty assumption. These two are faulty assumptions. یہ کائنیٹک مالیکولر تھیوری کے فالٹی assumptions تھے. And because of these two particles, gases actually deviate from the ideal behavior. Gases actually deviate from the ideal behavior. اور یہی وجہ ہے کہ اس کے اوپر پھر ونڈروال نے کام کیا تھا, اور ونڈروال نے ایک ایکویشن کو پروو کیا تھا کہ اس کو ہم کہتے ہیں ونڈروال ایکویشن. اسی ایکویشن کو ہم یہاں پہ ابھی پروو کریں گے انشاءاللہ. اور وہ ایکویشن کیا ہے کہ P پلس A اوور V اسکوئر V مائنس B دیٹ از اکول ٹو RT, اور یہ ایکویشن ہے PV از اکول ٹو RT. یہ اسی کا جو ہے نا وہ موڈیفائڈ فارم ہے. اب یہاں پہ آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ کے جو ہے نا آپ کو کوشچن آ جاتا ہے کہ رائٹ ڈاؤن دا ایکویشن فار ریئل گیسز, یا آپ کہتے ہیں کہ ریئل گیس ایکویشن, اس کے اوپر نوٹ لکھے, تو پھر آپ کہیں گے کہ ریئل گیس ایکویشن کون سا ہے, کیونکہ یہ تو آئیڈیل گیس ایکویشن ہے, تو ریئل گیس ایکویشن کون سا ہے؟ تو میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. یہاں پہ وہ آپ کو اس طرح بھی کوشچن دے سکتے ہیں کہ رائٹ ڈاؤن ونڈروال ایکویشن, یا کہہ سکتے ہیں کہ ریئل گیس ایکویشن. آپ کو یہ بھی وہ کوشچن دے سکتے ہیں کہ ریئل گیس ایکویشن لکھ کے, تو پھر آپ نے یہ ایکویشن ان کے سامنے پروو کرنا ہے. یہ 3-4 سال پہلے پیپر میں آیا تھا, تو بہت سارے اسٹوڈنٹ نے آئیڈیل گیس ایکویشن لکھا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ رائٹ ڈاؤن دا ریئل گیس ایکویشن, تو لڑکوں نے آئیڈیل گیس ایکویشن لکھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ موسٹلی لڑکوں نے, جب میں نے پیپر کے بارے میں ان سے پوچھا تو کہہ رہے تھے کہ سر یہ ان سے مطلب یہ ہے کہ پرنٹنگ میں غلطی ہوئی ہے, دے ور ایکچولی آسکنگ آئیڈیل گیس ایکویشن, لیکن وہ غلطی کی وجہ سے انہوں نے ریئل گیس ایکویشن کا لکھا ہے, اور ریئل گیس ایکویشن تو کوئی بک میں ہے ہی نہیں. اینڈ آئی واز شاکڈ کہ ایکچولی یہ تو ریئل گیس ایکویشن ہے, اسٹوڈنٹس کو آتا بھی تھا لیکن ان کو یہ نام کا نہیں پتا, تو اس لیے رائٹ ڈاؤن ریئل گیس ایکویشن یا ونڈروال ایکویشن. ٹھیک ہے, یا آپ کو کہا جائے کہ رائٹ ڈاؤن دا ایکویشن فار پریشر اینڈ والیوم کریکشن, اس طرح بھی اس کے اوپر کوشچن آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ 3 طرح کے میں آپ کو, یہ تو ونڈروال ہے, ریئل گیس ہے, اور اگر کہا جائے کہ رائٹ ڈاؤن دا ایکویشن فار دا پریشر اینڈ والیوم کریکشن, تو پھر بھی آپ نے یہ اوپر والا ایکویشن لکھنا ہے. اب اس ایکویشن کو کیسے مطلب ہم کرتے ہیں, تو پہلے ہم ابھی آ جائیں گے والیوم کریکشن پہ. ہم بات کریں گے والیوم کریکشن پہ. اب والیوم کریکشن کے لیے جب ہم پروف کریں گے تو سپوز کرے یہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ کنٹینر ہے. ٹھیک ہے, اب اس کنٹینر میں یہ پارٹیکل ہے, یہ ایک دوسرے سے مطلب دور ہے. یہاں پہ پریشر جو ہے نا وہ کیا ہے, پریشر جو ہے نا وہ لو ہے اور ٹمپریچر جو ہے نا وہ ہائی ہے. لیکن یہاں پہ ہم ایک دوسرے کنٹینر کو لے لیتے ہیں, اور یہاں پہ یہ گیس پارٹیکل ہے, یہاں پہ یہ لیئر ہے اور یہاں پہ یہ لیئر ہے. اب یہاں پہ پریشر ہمارے پاس جو ہے نا وہ ہائی ہے اور ٹمپریچر جو ہے نا وہ لو ہے. اب کیا ہوتا ہے ایکچولی, جب ہم اس کے اوپر پریشر کو انکریز کریں گے تو یہ پارٹیکل جو ہے نا وہ مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے, تو ان کے درمیان اٹریکٹیو فورسز بھی ڈومیننٹ ہو جائیں گے, اور والیوم آف اے سنگل پارٹیکل بھی جو ہے نا وہ پرومیننٹ ہو جائے گا. اس کو ہم کہتے ہیں یہ والیوم, یا اس کو ہم کہتے ہیں بی. بی کیا ہے, بی ایکچولی ہے ایکسکلوڈیڈ والیوم. کیا ہے, ایکسکلوڈیڈ والیوم اور والیوم آف اے سنگل پارٹیکل. یہ ہم اس کے لیے بات کرتے ہیں, اور یہی چیز ابھی ہم جو ہے نا وہ پروو کریں گے کہ جتنا ہم اس کے اوپر سٹریس ایگزرٹ کریں گے اتنے ہی ہمارے پاس جو ہے نا وہ کیا ہوگا, اتنے ہی ہمارے پاس جو ہے نا وہ پارٹیکل کلوز آئیں گے, اور ہم پھر ایک پارٹیکل کے والیوم کو نیگلیکٹ نہیں کر سکتے. لہذا وی کین سے کہ وی پری از اکول ٹو وی ویسل مائنس بی.
or we can say کہ V vessel is equal to V free plus B. اب یہ ایکویشن تو اب یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ V free کیا ہے. V free ایکچولی ہمارے پاس ہے اویلیبل ولیوم ٹو گیس, اور V vessel کیا ہے, ولیوم آف ویسل آر کنٹینر, اور B ایکسکلوڈیڈ ولیوم, ایکسکلوڈیڈ ولیوم. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ V free تو یہ وہ اویلیبل ولیوم ہے کہ جہاں پہ گیس موو کر رہا ہے, اور یہ B اس ایک پارٹیکل کا ولیوم ہے. تو ہم اویلیبل ولیوم سے کیا کرتے ہیں, ویسل کا ولیوم مائنس کریں گے تو ہمارے پاس یہ آئے گا, یا ویسل کا ولیوم ہمارے پاس برابر ہوتا ہے جتنا اویلیبل ولیوم ہے اور جتنا ایک پارٹیکل کا ولیوم ہے. تو یہ ایکچولی ہم میئر کر رہے ہیں. تو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ B ہمارے پاس کس چیز کے برابر ہے, سو B is equal to 4Vm. اب 4Vm کا کیا مطلب ہے, Vm یہاں پہ کیا ہے, مولر ولیوم ہے. کیا ہے, مولر ولیوم ہے. آپ 1 مول آپ گیس, آپ 1 مول آپ گیس. ٹھیک ہے, اب یہ 1 مول گیس کا جو ولیوم ہے اس کو ہم کہتے ہیں وہ مولر ولیوم, اور ایکچولی یہی ولیوم ہمارے پاس occupied by 1 mole of gas. 1 mole of gas کا جو ہے نا وہ کیا ہے, انہوں نے یہی اسی والیوم کو آکوپائی کیا ہے, اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ this B is in highly compressible state. کمپریسیبل اسٹیٹ, یہ انتہائی کمپریسیبل اسٹیٹ ہے. اب اس سے اور نیچے ہم نہیں آ سکتے. کس طرح, میں آپ کو یہ ٹرم ابھی سمجھاتا ہوں. دیکھیں, اگر ہم اس سنگل پارٹیکل کی بات کریں تو ہم اس ایک پارٹیکل کا ولیوم معلوم نہیں کر سکتے, کیونکہ اس تک پہنچنے کے لیے یہ جو گیس کنڈیشن ہے یہ لیکوڈ میں کنورٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم اس کی انرجی, اب اگر ہم پریشر کو انکریز کریں گے اور ٹمپریچر کو ڈیکریز کریں گے اور اس کی کائنیٹک انرجی کو ہم جو ہے نا وہ ڈیکریز کریں گے, تو کیا ہوگا, مطلب یہ ہے کہ یہاں تک پہنچنے کے لیے, اس کو میئر کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ گیس لیکوڈ میں کنورٹ ہو چکا ہو. تو اس پارٹیکل کے 4 ٹائم کے ولیوم کو ہم یہاں پہ میئر کر رہے ہیں. یہ 4 ٹائم جو ہے نا, اس ایک پارٹیکل کو اگر آپ 4 سے ملٹیپلائی کریں گے نا, تو جتنا اس کا ولیوم بنتا ہے اتنے ولیوم کی ہم ایکچولی میئرمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم ایک اسپیسیفک سنگل پارٹیکل کا انڈیویجول ولیوم معلوم نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ چانسز ہوتے ہیں کہ گیس کی کنڈیشن چینج ہو جائے اور وہ لیکوڈ میں کنورٹ ہو جائے. لہذا یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو مولر ولیوم ہے, اٹس 4 ٹائم آف دا actual or B or effective volume, and this is in a high compressible state. یہاں پہ یہ جو ہم میجرمنٹ کریں یہ انتہائی کمپریسیبل اسٹیٹ ہے. اس سے فردر ہم اس کو اور کمپریس نہیں کر سکتے, یہ ہمارے پاس پاسبل نہیں ہے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پریشر کو انکریز کرنے سے اور ٹمپریچر کو ڈیکریز کرنے سے لیکویفیکشن کا میتھڈ بھی ہوتا ہے, جو جول تھامسن ایفیکٹ ہے وہ بھی کاز ہوتا ہے. تو there are plenty chances that the gas will be converted into the liquid, so then we would not be able to measure the volume of that particle. اسی لیے یہاں پہ یہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ والیوم کریکشن. تو اب یہاں پہ میجر ایکویشن کیا بنتا ہے, میجر ایکویشن بنتا ہے کہ V مائنس NB, یہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ کیا ہے, وہ ایکویشن ہے. کیوں, یہ کس کے برابر ہے, اب آپ یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں, یہ V فری کے برابر ہے, V مائنس B. ٹھیک ہے, N is a number of mole. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایکویشن A ہے. Now we are moving towards the second one is pressure correction. اب پریشر کریکشن پہ ہم یہاں پہ اگر بات کریں گے تو تھوڑا سا اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک ڈائیگرام کی ہیلپ لے لیتے ہیں
یہ ہمارے پاس ہم سپوز کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک کنٹینر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کنٹینر میں ہمارے پاس یہ پارٹیکل ہے، یہ پارٹیکل اے ہے. اب اس پارٹیکل کو ڈریگ کر رہا ہے پارٹیکل بی، اور یہ بھی پارٹیکل بی ہے. یہاں پہ ایک اور اے پارٹیکل ہے، اس کو بھی ڈریگ کر رہا ہے پارٹیکل بی، پارٹیکل بی، پارٹیکل بی اور پارٹیکل بی. اب اس کا جو نیٹ اٹریکشن ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے زیرو. کیا ہے؟ زیرو. اور یہ ہمارے پاس انورٹ پل ہے. کیا ہے؟ انورٹ پل ہے. انورٹ پل اس لیے ہے کہ اس کے ایک سائڈ پہ اٹریکشن نہیں ہے اور اس کے 4 کارنرز پہ اٹریکشن ہے، لہذا اس کے اوورال جو ڈریگنگ فورس ہے جو اس کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں وہ ایک دوسرے کے ایفیکٹ کو کینسل آؤٹ کر رہے ہیں. تو اس مالیکیول پہ جو نیٹ اٹریکشن ہے وہ زیرو ہے، اور اس مالیکیول پہ نیٹ اٹریکشن جو ہے نا وہ زیرو نہیں ہے. جس طرح ہم نے سرفیس ٹینشن میں بات کی تھی کہ نیچے مالیکیول ایک دوسرے کے ایفیکٹ کو کینسل آؤٹ کرتے ہیں، لیکن سرفیس کے مالیکیول سائیڈ وائز اور انورڈ پول ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن ابو اس کے اوپر کوئی اٹریکشن نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی یہ فینومینا یہاں پہ ہیں. اب ہم یہاں پہ کیا معلوم کریں گے کہ اگر ہم اس کنٹینر کو لے لیں، یہ ہمارے پاس پارٹیکل اے ہے، یہ اس بی اپنی طرف کھینچ رہا ہے، یہ بھی بی اپنی طرف کھینچ رہا ہے، یہ بھی اس کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، لیکن یہاں پہ وال آف کنٹینر ہے. کیا ہے؟ وال آف کنٹینر ہے. اب وال آف کنٹینر کے ساتھ اس کی سٹرائکنگ ہو رہی ہے، لہذا یہ پریشر ایگزرٹ کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ پریشر ایگزرٹ کر رہا ہے. اگر ہم بات کریں کہ پی ہمارے پاس ایک آئیڈیل پریشر ہے، ٹھیک ہے، اور پی ہمارے پاس ابزروڈ پریشر ہے. کیا ہے؟ ابزروڈ پریشر ہے. اب ہم جو ابزروڈ پریشر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پریشر اتنا ہوگا، اس کو کم کس نے کیا؟ پی ڈیش. یہ جو ہے نا وہ لیسن پریشر ہے. کیا ہے؟ لیسن پریشر ہے. کہ مطلب یہ ہے کہ اس کے ڈریگنگ فورس نے اس پریشر کو اتنا کم کیا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم اس کو مطلب یہ ہے کہ ایک ایکویشن کی طرف لے کے چلتے ہیں، اور اس ایکویشن سے ہوپ فلی ہم اس کو پروو کر پائیں گے کہ پی آئی دیٹ از اکول ٹو پی پلس پی ڈیش. اب پی آئی کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس ٹرو کائنیٹک پریشر، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئیڈیل پریشر. ٹھیک ہے، جو ہم چاہ رہے تھے کہ اتنا ہوگا، جو ہم پہلے سپوز کرتے ہیں، تھیوریٹیکل سپوز کرتے ہیں. پی ہمارے پاس ہے آبزروڈ پریشر، اور پی ڈیش لیسن اور ڈیکریز پریشر. اب اس ایکویشن کو اگر ہم فردر اور لے کے جائیں تو ہمارے پاس پی برابر ہو جائے گا، اس کو اگر ہم یہاں پہ کر لیں تو پی برابر ہو جائے گا کس چیز کے؟ پی آئی مائنس پی ڈیش کے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس اس کے برابر ہو جائے گا. لہذا یہ بھی ہمارے پاس ایک اہم ایکویشن ہے، اس کو ہم آگے فردر پروف کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، I hope so کہ آپ کو اس پوائنٹ کی سمجھ آ گئی ہوگی. تو پھر ہم تھوڑا سا یہاں پہ اسپیس نکالیں گے، یا اگر یہاں پہ پاسبل ہے تو چلو ہم ٹرائی کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ اگر ہو سکتا ہے تو ہم اس کو، لیکن وہاں پہ یہ ایکویشن پاسبل نہیں ہوگا، لہذا ہم اس کو یہیں پہ جو ہے نا وہ کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں کہ کس طرح ہمارے پاس اب جو وان ڈر وال ایکویشن ہے اس کو ہم کیسے پروو کر سکتے ہیں. تو ہم لکھ لیں گے کہ ہاؤ ٹو پروو. اب کس طرح پروو کریں گے؟ تو اب دیکھیں اس کنٹینر کی اگر ہم بات کریں ان پارٹیکلز کی، تو جتنا کنسنٹریشن زیادہ ہوگا اتنا پی ڈیش زیادہ ہوگا. مطلب یہ ہے کہ جتنا پارٹیکل کنسنٹریشن زیادہ ہوگا اتنا ہی اس پریشر میں ڈیکریز آئے گا. اگر پارٹیکل اے اور پارٹیکل بی میں جتنی مطلب اس کے نمبر آف پارٹیکل انکریز ہوتے جائیں گے اتنا ہی اس کا جو ہے نا وہ اس میں جو ڈیکریز ہے وہ زیادہ ہوگا. لہذا دونوں ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. کیا ہے؟ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پی ڈیش از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دا concentration of particle A and concentration of particle B. CA کیا ہے؟ concentration of particle A
اور سی بی کیا ہے؟ کنسنٹریشن آف پارٹیکل بی. ٹھیک ہے، یہ دونوں ہمارے پاس جو ہے نا وہ کنسنٹریشن ہے. کیا ہے؟ کنسنٹریشن ہے. لہذا کنسنٹریشن وی نو دیٹ کہ ہمارے پاس n بائی وی کے برابر ہوتا ہے. کس چیز کے برابر ہوتا ہے؟ n بائی وی. تو n از دا نمبر آف moles of particle A and B. ولیوم کس کے برابر ہے؟ ولیوم ہمارے پاس ٹوٹل ولیوم کے برابر ہے. ٹوٹل ولیوم آف بوتھ پارٹیکل A and B. سو لہذا ہم اس کو اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ ناؤ P dash that is directly proportional to n by v dash n by v. یہ ان دونوں کے جو ہے نا وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ ان دونوں کے برابر ہوتا ہے. اس n کی جگہ ہم نے اس کی ویلیو لکھی کیونکہ we know that C is equal to n by v. C is equal to n by v number of mole and volume. یہ اس کے برابر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کنسنٹریشن اس کے برابر ہوتا ہے. لہذا P dash that is n square over v square. n square over v square, or we can say کہ P dash is equal to a n square over v square. A is attraction constant. جس طرح وہاں پہ B تھا یہاں پہ A ہے. A کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اٹریکشن کانسٹنٹ ہے. یہ ہمارے پاس وہ ٹرم ہے جس طرح ہمارے پاس ولیوم کے لیے بی تھا، اس طرح پریشر کے لیے ہمارے پاس یہ ٹرم ہے. ہم اس کو مطلب یہ ہے کہ پروو کرنے جا رہے ہیں. یہ پریشر کریکشن ہے اور بی جو ہے نا وہ ولیوم کریکشن تھا. لہذا یہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ ایکویشن آ گیا ہے. اب اس ویلیو میں ہم کیا کریں گے؟ اگر ہم اس ایکویشن کو اٹھا لیں، اس ایکویشن کی آپ بات کر لیں، ایکویشن بی کو اگر ہم اس کو ہم بی کا نام دے دیں تو یہ کس طرح ہوگا؟ اب بی میں اگر ہم یہ ویلیو جو ہے نا وہ ڈال دیں تو وہاں پہ ہمارے پاس اس کی جو ویلیو بنے گی، پٹنگ دا ویلیوز ان ایکویشن بی، پٹنگ دس ویلیو ان ایکویشن بی، تو کیا بن جائے گا؟ وہ بن جائے گا ہمارے پاس ایکویشن بی پی آئی دیٹ واز اکول ٹو پی پلس پی ڈیش. تو اس کی جگہ ویلیو پٹ کرے تو پی آئی دیٹ واز از اکول ٹو پی پلس اے این اسکوئر اوور وی اسکوئر اینڈ دیٹ از اوور فائنل اکویشن کے پی آئی دیٹ از پی پلس اے این اسکوئر اوور وی اسکوئر. اب ایک ہمارے پاس یہ آیا تھا اور دوسرا ہمارے پاس کیا تھا کہ وی مائنس این بی. تو ایکویشن اے تھا ہمارے پاس وی مائنس این بی. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ایکویشن اے تھا. ایکویشن بی ہمارے ایکویشن سی اس کو ہم کہیں گے، بی ہم نے اس کا نام دیا ہے. تو یہ ہمارے پاس آیا پی پلس اے این اسکوئر اوور وی اسکوئر. یہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ سی آ گیا ہے. ٹھیک ہے، اب اگر ہم ونڈروال ایکویشن کو اٹھائیں، اس ایکویشن کو اٹھائیں اور اس میں یہ ویلیوز پٹ کریں، ٹھیک ہے، کہ جس طرح پی وی از اکول ٹو آر ٹی ہے، تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا کہ پی پلس اے اوور وی اسکوئر انٹو وی مائنس بی از اکول ٹو آر ٹی فور این از اکول ٹو 1. فور این از اکول ٹو 1. اور اگر آپ 1 کو نہیں لکھتے، مطلب یہ کہ نمبر آف مول جو ہے نا وہ گریٹر دین 1 ہے، تو پی یہ اے این اسکوئر وی اسکوئر وی مائنس این بی از اکول ٹو این آر ٹی. یہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس فائنل ایکویشن ہے. یہ کیا ہے؟ ہمارے پاس فائنل ایکویشن ہے. اب ہم یہاں پہ تھوڑی سی بات کریں گے یونٹ آف اے کی. کس چیز کی؟ یونٹ آف اے کی. آپ اس کو بھی غور سے سوچیں کہ یونٹ آف اے ہمارے پاس ایکچولی کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یونٹ آف اے اینڈ بی. تو اب ہمارے پاس جو ایکویشن آتا ہے اس سے ہم یونٹ آف اے اور بی نکال سکتے ہیں. سو لیٹس ٹرائی کہ اس سے ہمارے پاس یونٹ آف اے اور بی آتا ہے کہ نہیں آتا.
یہاں پہ ہم اب بات کر رہے ہیں یونٹ آپ اے کی. اس ایکویشن کے جو ہے نا وہ پیچھے آپ اس کی طرف آ جائیں, ٹھیک ہے, اور اگر ہم اس ایکویشن کو اٹھا لیں تو یہاں پہ ہوپ فلی ہمارے پاس آ جائے گا. اگر ہم اس ایکویشن کو کہ پی ڈیش دیٹ از اکول ٹو اے این اسکوئر بائی وی اسکوئر, ٹھیک ہے. اس ایکویشن کو ہم فردر لے کے جاتے ہیں تو اے ہمارے پاس برابر ہو جائے گا پی وی اسکوئر ڈیوائڈ بائی این اسکوئر. تو پی کا جو یونٹ ہے وہ ہے ہمارے پاس اے ٹی ایم, اس کا ڈی ایم کیوب اسکوئر ہو جائے گا اینڈ ڈیوائڈیڈ بائی مول اسکوئر ہو جائے گا. تو یونٹ آ جائے گا اے ٹی ایم ڈی ایم کیوب ڈی ایم 6 ہو جائے گا اور مول -2 ہو جائے گا. یہ ہمارے پاس اے کے جو ہے نا وہ یونٹ آتا ہے. اور اگر ہم بات کریں ایس آئی سسٹم کی تو ایس آئی سسٹم میں اس کا یونٹ ہمارے پاس کیا آئے گا, اس میں پھر جو ہے نا وہ اے ٹی ایم کو ہم نیوٹن پر میٹر اسکوئر کو اور وہاں پہ اس کو میٹر کیوب سے جو ہے نا وہ آ جائے گا. سو لیٹس ٹرائی. تو اے اس کا آ جائے گا نیوٹن پر میٹر اسکوئر, یہ میٹر کیوب اسکوئر اور یہاں پہ مول اسکوئر ہو جائے گا. تو اس سے ہمارے پاس آ جائے گا کہ نیوٹن میٹر 4 اینڈ مول -2. یہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ اس کے یونٹس آئے گا ایس آئی سسٹم میں. اور بی کا یونٹ کیا ہے, یونٹ آف بی. تو یونٹ آف بی کو بھی ہم نکال لیتے ہیں, یونٹ آف بی. تو بی برابر ہوتا ہے والیوم بائی نمبر آف مول, ٹھیک ہے. آپ اس ایکویشن سے اس کو نکال لیں, ٹھیک ہے, یہ وی مائنس این بی سے, ٹھیک ہے. تو بی کو آپ اگر یہاں پہ رکھ لیتے اور اس کو اس طرف لے کے جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کس چیز 0 کے برابر کر لے اور یہ انورس میں آ جائیں گے. تو یہ ہمارے پاس برابر ہو جائے گا کس چیز کے, ڈی ایم کیوب پر مول, ڈی ایم کیوب پر مول. تو یہ آ جائے گا ڈی ایم کیوب مول انورس. یہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ بی کا یونٹ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ ابھی ہم کچھ ویلیوز لکھتے ہیں اے اور بی کے کانسٹنٹس کے لیے, تو اس پہ ہم نظر ڈال لیتے ہیں کہ وہ ویلیوز ہمارے پاس کس طرح آتی ہے, ٹھیک ہے. کہ ہم کچھ ویلیوز لکھ لیتے ہیں اے کے لیے اور بی کے لیے, ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کو مطلب تھوڑا سا دیکھ لے. یہ ہمارے پاس یہاں پہ آ جائے گا گیس ویلیو آپ اے اینڈ ویلیو آپ بی, ٹھیک ہے. گیس ہمارے پاس سپوز کرے ہائیڈروجن ہے, تو ہائیڈروجن کے لیے اس کی 0.245 ہے اور اس کے جو ہے نا ہمارے پاس 0.0266 ہے. سملرلی آکسیجن کے لیے کیا ہوگی, تو آکسیجن کے لیے 1.360 ہے اور 0.0318 ہے, ٹھیک ہے. نائٹروجن ہے تو نائٹروجن کے لیے ہمارے پاس 1.390 ہے اینڈ 0.0391 ہے. یہاں پہ اگر ہم کہیں کہ اگر ہم ہائیڈروجن کی ان ویلیوز کی بات کریں, ٹھیک ہے, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہائیڈروجن از ویری اسمال سائز مولیکیول, ٹھیک ہے. اب اس کے لیے یہ اتنا اسمال سائز ہے کہ اس کا ولیوم کس کے برابر ہے, ولیوم از آلموسٹ ایکول ٹو 0.0266 ڈی ایم کیوب, ٹھیک ہے. اب یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس اس کنٹینر میں ہائیڈروجن گیس ہے تو ہائیڈروجن گیس کتنا والیوم آکوپائی کرے گا, 0.0266 ڈی ایم کیوب. یہ اتنا کم والیوم آکوپائی کرتا ہے اینڈ دا maximum attractive forces are there and the maximum attractive forces are the closest attraction یا intermolecular forces are there. تو اس سے یہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہائیڈروجن کا مولیکیول اپروکسیمیٹلی اتنی جو ہے نا وہ جگہ گھیرتا ہے اور یہ سب سے اسمال سائز کا والیوم ہے, سب سے اسمال سائز کا مولیکیول ہے. اس کا والیوم ایز کمپیئر ٹو دی ریسٹ آف دا گیسز سب سے زیادہ کم ہوتا ہے, لہذا ان ویلیو سے ہم یہ جو ہے نا وہ اندازہ لگا سکتے ہیں.
تو یہاں پہ ونڈروال ایکویشن کی آئی ٹرائیڈ مائی لیول بیسٹ کہ میں آپ کے سامنے اس کو رکھ سکوں. اس کی جتنی بھی چیزیں تھی وہ میں نے آپ کے سامنے پروو کی ہے. اس کا یہ فائنل ایکویشن بھی ہم نے پروو کیا ہے. اس کو ہم اب کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں ریئل گیس ایکویشن. ٹھیک ہے، ریئل گیس ایکویشن بھی کہتے ہیں. اس کو ہم جو ہے نا وہ ونڈروال ایکویشن بھی کہتے ہیں، اور اس کو ہم پریشر ولیوم کریکشن ایکویشن بھی کہتے ہیں. تو آپ کو اگر 3 ٹائپس کے کویسچن اس کے اوپر آ جاتے ہیں تو پھر آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ایکچولی what are they asking. سو پھر آپ کا آنسر اکارڈنگ ٹو دیٹ ہونا چاہیے. اس میں ہم نے ہر ایک پوائنٹ کو ہم نے کوشش کی ہم اس کو کور کر سکے. ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گیا. اگر پھر بھی اس میں کوئی پرابلم ہے، کوئی اوپینین، سجیشن، کوئی کویسچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ میں کوشش کروں کہ میں آپ کو ان کا پراپر آنسر دے سکوں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.